پاکستان کرکٹ میں اس ٹائم بڑا عجیب قسم کا ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ ایک ٹائم جو ہے وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ بابر اعظم جو ہے وہ اگلے کپتان ہو سکتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ خبر سامنے آتی ہے کہ نہیں بھائی صاحب، سلمان علی آغا جو ہے وہ مضبوط امیدوار ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور امیدوار اس دوڑ میں شامل ہوتا ہے اور اس کا نام ہے امام الحق، جو کہ کہتا ہے کہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے، ڈومیسٹک میں کپتانی کر چکا ہوں اور میرے لیے جو ہے وہ اعزاز کی بات ہوگی۔ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ٹائم چل کیا رہا ہے۔ مطلب کہ شان مسعود نے کپتانی کی، اس کا ریکارڈ بڑا ہی گندا ہے۔ پاکستان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں اس ٹائم میں کوئی 9ویں نمبر پہ ہے۔ 16 میچز میں کپتانی کی، 12 میچ پاکستان ہار گیا، 4 میچ جو ہے وہ پاکستان جیتا۔ بنگلہ دیش سے 2 میچ اپنے گھر پہ ہار گئے، 2 وہاں پہ جا کے ہار گئے، آسٹریلیا سے 3-0 سے ہار گئے۔ تو ریکارڈ بہت گندا ہے، مطلب کہ 16 میں سے 12 میچ ہم ہار گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے، کیونکہ چیزیں بالکل بھی کلیئر نہیں ہیں، کوئی ٹرانسپیرنسی یہاں پہ نہیں ہے اور جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں یہاں پہ بابر اعظم کے بارے میں، تو میری یہ بابر اعظم سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی اس کپتانی کو آپ مت لیجئے گا۔ آپ ایک بار پہلے آگ میں کود چکے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ پھر سے یہ غلطی کریں گے تو آپ کی جو رہی صحیح کسر ہے، مطلب کہ جو اس ٹائم ابھی آپ کی کرکٹ باقی ہے، یہ بھی آپ سے نہیں کھیلنے ہونی، کیونکہ آپ میں وہ چیز نہیں ہے کپتانی والی۔ اور آپ کی کرکٹ کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے آپ کی بیٹنگ کو، وہ اسی کپتانی کے لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ بابر ایک بڑا ہی شاندار پلیئر تھا، لیکن کپتانی کا پریشر ہینڈل نہ کر سکنا، میرٹ پہ فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے بابر اعظم کے جو اپنی بیٹنگ ہے اس میں بھی بہت جو ہے وہ ہم نے ڈاؤن فال دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بابر کو یہ کپتانی ہرگز نہیں لینی چاہیے۔ اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بابر اعظم کے پاس پاکستان کرکٹ بورڈ گیا، ان سے پوچھا کہ آپ کپتانی لینا چاہتے ہیں، تو بابر نے انکار کر دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ بابر کا بڑا ہی ایک اچھا ڈیسیژن ہے جو اس نے کپتانی نہیں لی، اور اپریشیٹ کرنا چاہیے اس پہ بابر اعظم کو۔ اس کے بعد بات کریں سلمان علی آغا کے بارے میں، تو سلمان علی آغا کو شاید تھوڑا بہت کچھ آفر کی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جبکہ بات کریں امام الحق کی، تو امام الحق ویسے ہی آپ کہہ لیں کہ بس ہوائی باتیں کر رہے ہیں اور لگ نہیں رہا کہ امام الحق کو کپتانی دی جائے گی۔ اب جو ہے وہ اس کے بعد پاکستان نے سیریز کھیلنی ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ، ویسٹ انڈیز کے بعد جو ہے وہ انگلینڈ کے ساتھ سیریز کھیلنی ہے۔ تو یہاں پہ شان مسعود کو شاید کنٹینیو کروایا جائے، جو زیادہ چانسز ہیں۔ اگر سلمان علی آغا حامی نہیں بڑھتا تو اس کے بعد جو ہے وہ چانس یہی ہے کہ کپتانی شان مسعود کے ساتھ کنٹینیو کی جائے گی۔ سعود شکیل کے چانسز تھے، لیکن اس کی پرفارمنس اس طرح سے رہی نہیں ہے، بری پرفارمنس ہے، فارم نہیں ہے، اور اس لیے جو سعود شکیل ہیں وہ دوڑ میں آئے ہی نہیں ہیں، ورنہ شاید سعود شکیل کے نام پہ یہ کرہ نکل سکتا تھا۔ لیکن اس ٹائم بڑی عجیب صورتحال ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اتنا بڑا جو ہے وہ ہمارا ایک کرکٹ میں نام تھا، لیکن اس کے لیے اب یا تو کوئی کپتانی لے نہیں رہا، اور جو کلیئرٹی ہے وہ چیزوں میں بالکل بھی نہیں ہے۔ صبح کوئی اور خبر سامنے آتی ہے، دن کو کوئی اور، شام کو کوئی اور، رات کو کوئی اور، تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بابر نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کپتانی نہ لینے کا، تو یہ بابر کا ایک بڑا ہی شاندار ڈیسیژن ہے، اور اس ٹائم بابر اعظم کو صرف اور صرف اپنی بیٹنگ پہ فوکس کرنا چاہیے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کون ہوگا اگلا کپتان، کون جو ہے وہ کپتان کی کرسی پہ بیٹھنے جا رہے؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کپتان فیصلے خود کر ہی نہیں سکتا، فیصلے کرنے والے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ جو گندا ہوتا ہے وہ کپتان گندا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر کسی کو پاور نہیں ملتی تو وہ کپتانی کیوں کرے گا اور کیوں کرے؟ تو دیکھتے ہیں کس کے نام پہ یہ کرہ نکلتا ہے اور کون پاکستان کی جو باغ دوڑ ہے وہ سنبھالے گا پاکستان کرکٹ کی۔ اس کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا اور ہمیں بھی اسی چیز کا انتظار ہے، ورنہ خبریں مارکیٹ میں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں۔